عجیب. لیکن مجھے یہ تو سمجھائیں فیاض صاحب میری تو بات، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بریکنگ نیوز لے لیں، میری بات ریکارڈ کر کے رکھ لیں کہ جو کمٹمنٹ کر کے آئے گا کہ میں بعد میں پی ٹی آئی میں نہیں رہوں گا وہی تو جیتے گا. ان ساری گنڈا گردیوں اور بدماشیوں سے مبرہ شخص ہوگا، محض چھوٹی موٹی ٹھک ٹھک کے اندر ہوگا، اس کے تو چلو معاملات اس طرح چل جائیں گے کہ وہ چیزیں ساری اپنی کر آ کے وہ آ جائے گا، بندے کا پتر بن جائے گا، ان سے اعلان برات کر دے گا جیتنے کے بعد. لیکن جو ٹیسٹیفائڈ، ریکٹیفائڈ، پیوریفائڈ، سمپلیفائڈ، ویریفائڈ جی ایچ کیو کے حملوں میں باقاعدہ آڈیو ویڈیو ہر چیز کے ذریعے سے موجود ہے، اس نے تو شیر افضل محمد کی بقول وہ تو گیا نا. تو جب وہ گیا تو آپ کی سیٹ تو ہو گئی نہ خالی ہو گئی. ادھر ایک نیا تماشا لگے گا الیکشن کے بعد، یہ بھی سن لیں، ایک نیا تماشا آئے گا. پی ٹی آئی تحریک انصاف خلاص، فنش، ایز یو سو شیل یو ریپ. ریاست کے خلاف لڑو گے، ریاست کو جناب آپ ڈی اسٹیبلائز کرو گے. انتخابی نشان واپس لیا ہے، پارٹی تھوڑی بین ہوئی ہے، پارٹی تو ایگزسٹ کرتی ہے، الیکشن کمیشن میں آج بھی ہے، بلہ ختم ہو گیا ہے. بھائی آپ ہی سمجھ رہے ہیں، آپ چیزوں کو آپ خیر جانتے ہیں، لیکن میں تو پریکٹیکلی ایز اے پارلیمنٹیرین چیزیں رہے ہیں نا. سر بات یہ ہے آپ آزاد بنے جی. آزاد کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے 62 63 کی. آزاد کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہیں ہے فلور کراسنگ کی. آزاد کے اوپر کوئی پابندی اور قدخن اور کنسٹرین نہیں ہے ادھر سے ادھر جانے کی. وہ آزاد ہے، وہ ادھر سے ادھر چلا جائے گا. تو جناب یہ بہت بڑی گیم ہوئی ہے عقل کے اندر. بس صحیح. تو میں سمرائز یہ کر رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں جو پی ٹی آئی والے ابھی تو انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں، جیتے گا وہی جو کمٹمنٹ کر کے آئے گا کہ بعد میں پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوں گا، وہ کسی اور جماعت میں جائیں گے. اکثریت ان کی آئی پی پی میں جائے گی اور بہت سارے ان میں سے نا ایل بھی ہو سکتے ہیں. خلاصہ الیکشن 2024 کا تو آخری 2024 کا نہیں، خلاصہ پی ٹی آئی کا 2024 کے الیکشن میں کمٹمنٹ. بات یہ ہے جن کو عوام ووٹ دیتے ہیں وہ جیتتا ہے نا، کمٹمنٹ کرنے والا کیسے جیتتا ہے؟ یہ اب ان سے پوچھے نا. اچھا یہ تو آپ ان سے پوچھے نا جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں. کون کر رہے ہیں بتا دیں، میں پوچھ لیتا ہوں جا کے. جو منافقت کر رہے ہیں وہ جیسے ہمارے پنڈی کا شیخ رشید اصلی نسلی گھی بیچنے لگے ہوئے تھے. اور بھائی نسلی وہ ہوتا ہے جو جہاں کھڑا ہوتا ہے، جہاں سے بول رہا ہوتا ہے وہ ادھر کا ہی ہوتا ہے. جو بد نسلہ ہوتا ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے ادھر بھی راستہ رکھتا ہے، ادھر بھی رکھتا ہے، 3 طرف 4 طرف 2 طرف اپنے پاؤں رکھتا ہے، وہ بد نسلہ ہوتا ہے. جو ایک نسل والا ہوتا ہے وہ جس جگہ بھی کھڑا ہو وہاں کا جو اس کشتی کا اس دھڑے کا جناب وہ اچھائی سوچتا ہے اور وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے، مان تن دماغ دل ہر جگہ سے. جو 2 نمبر ہوتا ہے، جو بد نسلہ ہوتا ہے، وہ کھڑا تو ایک جگہ ہوتا ہے لیکن مفادات اس کے کسی دوسری جگہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. وہ 2 گوٹی گیم کھیل رہا ہوتا ہے. اس بیچارے نے بھی 2 گوٹی کھیلی، پھر جناب شیر افضل محمد کی طرح. اچھا اب شیخ صاحب جیل میں چلے گئے، آپ نے شیخ صاحب کا منصب سنبھال لیا، آپ ان کی طرح پیش گوئیاں کر رہے ہیں، تو پھر آپ شیخ رشید صاحب کے بارے میں پیش گوئی کر دیں گے، ان کا انتخابی سیاست میں کیا مستقبل ہے؟ ہار جائیں گے الیکشن. میں نے سب چھوڑ دیں، فنش خلاص. انہوں نے 35 سال سیاست کی اسٹیبلشمنٹ کے سر صدقے. جب بھی انہیں آپ بتائیں 2011 کے اندر چیئرمین تحریک انصاف، سابق چیئرمین تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے ساتھ نتھی کس نے کیا؟ لیپالک بچے کے طور پر کس نے ان کو تحریک انصاف کے حوالے کیا؟ آج تک انہوں نے جو سیاست کی، جو الیکشن جیتے، وہ کس کے سر پہ جیتے؟ آپ اسی ادارے کو، اسی اسٹیبلشمنٹ کو، اسی کی گود میں بیٹھ کے اس کی مونچھوں اور داڑھیوں کو جناب آپ چھیڑیں اور آپ کہیں کہ آپ امن اور سکون کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ رہیں. آپ اپنے آپ کو بزرگ سیاستدان کہیں، لیکن آپ اتنے بزرگ ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ ایک ایسی تحریک فساد فی الارض کے اندر لیڈ کر رہے ہیں. جلاؤ، گراؤ، مار دو، بانٹ دو، ساڑ دو، تباہ کر دو کی تقریریں کر رہے ہیں. آپ کا فرض بنتا تھا سابق چیئرمین تحریک انصاف کو سمجھاتے، اسے بتاتے کہ بھائی جان جب انہوں نے یہ والی تقریر کی تھی تب تو آپ لوگ ساتھ تھے. یہ میں تھا اس میں، لاہور میں جلسہ تھا، طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا تھا اسٹیج پہ. ہاتھوں میں انگلیاں لے کے ہم جناب دیکھتے تھے، سمجھاتے تھے تو کور کمیٹی سے نکال دیے جاتے تھے. سمجھاتے تھے تو جناب آپ کے زمان پارک میں داخلہ ممنوع ہو جاتا تھا. سمجھاتے تھے تو بنی گالا میں جناب ہمیں شہباز گل جیسا وہ آدمی کے جس کا ڈسکورڈ کے اندر
حسب نسب کا نہیں پتا لوگوں کو، وہ ماما چاچا بن کے جناب ہمیں روک دیا کرتا تھا کرنے، لیکن 18 سال سے قربانیاں دے رہا تھا، پرچے جھیل رہا تھا اس پارٹی کے لیے، تو بھائی سمجھانے والا تو کھڈے لائن لگ جاتا تھا نا. لیکن یہ تو بزرگ سیاستدان اپنے آپ کو کہتے تھے. آخری سوال چوہان صاحب، یعنی کہ آپ کو یقین ہے کہ الیکشن کے بعد ایسا کوئی ماحول نہیں ہوگا کہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام پی ٹی آئی ہوگا، جس میں آزاد جیتے ہوئے لوگ شامل ہو جائیں گے اور اس جماعت کے اتنے ایم این ایم بھی ہو، ایسا؟ یعنی آپ کو اس سوال میں بھی حیرت ہو رہی ہے کہ یار کیا پوچھ رہے ہو یار. ناٹ میں کہتا ہوں پاسبلٹی کوئی نہیں ہے، صفائی پھاڑ دو آپ. یعنی آپ اس کو بعید از امکان نہیں، خارج از امکان قرار دے رہے ہیں. صفائی پھاڑ دو، صفائی پھاڑ دو. یہ میں پھر دوبارہ دوہرا دیتا ہوں بھائی، الیکشن کے بعد مہینے 1.5-2 کے اندر ملٹری کورٹس اور نان ملٹری کورٹس، سول کورٹس اور ملٹری کورٹس کے فیصلے آ جانے ہیں. اس 9 مئی کے واقعات جو 350-400 جناب دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں، ان کے سارے مجرموں کو سزائے چلان تو پیش ہو چکے ہیں. آپ کے اس طرح فیصلے آنے ہیں، اس طرح کچھ پتہ نہیں، کچھ کے الیکشن کے پہلے آ جائے، 2 دن 3 دن پہلے وہ حلقوں کے الیکشن ہی ڈیلے ہو جائے. سارا انتخابی سیاست کا منظرنامہ بتا دیا آپ نے شیخ رشید صاحب کی طرح، اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں بھی پریڈکٹ کر دیا. بہت